شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے۔ یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں، اس کے سوا جو اور ڈھونڈیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کر دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں۔ اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔ اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے، تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے۔ ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو۔ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اسے نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں۔ یقیناً اس شخص کو جنون ہے، بس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔ نوح نے دعا کی، اے میرے رب، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے، اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان میں سے جس کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے۔ خبردار، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے۔ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر باطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی، ان میں خود انہی میں سے رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور سرداران قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور پانی جو تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ یہ تو صرف زندگانی یہ دنیا ہی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی نے دعا کی کہ پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔
جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پس ظالموں کے لیے دوری ہو۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جس امت کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا، بس ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، بس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں، حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے۔ پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ یقیناً ہم نے تو موسیٰ کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ اے رسولو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے، بس آپ بھی انہیں ان کی غفلت ہی میں کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں تو اس سے ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ بلبلانے لگے۔ آج مت بلبلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے۔ میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے۔ میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، اکڑتے اینٹتے افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا؟ یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں؟ یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے۔ ہاں، ان میں اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں۔ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیراؤ ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو وہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا۔ تاہم وہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔
اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں؟ بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے، وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے۔ آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں۔ اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوتا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ بس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے، اور جن کی ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ کہیں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ لیکن تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے۔ میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش تم اسے پہلے ہی سے جان لیتے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے؟ اللہ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ
अर्श का मालिक है। जो शख्स अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारे जिसकी कोई दलील उसके पास नहीं, बस उसका हिसाब तो उसके रब के ऊपर ही है। बेशक काफिर लोग नजात से महरूम हैं। और कहो कि ऐ मेरे रब, तू बख्श और रहम कर, और तू सब मेहरबानों से बेहतर मेहरबानी करने वाला है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये है वो सूरत जो हमने नाजिल फरमाई है और मुकर्रर कर दी है, और जिसमें हमने खुली आयतें यानी अहकाम उतारे हैं ताकि तुम याद रखो। जिनाकार औरत और मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। उन पर अल्लाह की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज तरस न खाना चाहिए, अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो। उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। जानी मर्द बजुज़ जानिया या मुशरिका औरत के और से निकाह नहीं करता, और जिनाकार औरत भी बजुज़ जानी या मुशरिक मर्द के और से निकाह नहीं करती, और ईमान वालों पर ये हराम कर दिया गया। जो लोग पाकदामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाएं, फिर 4 गवाह न पेश कर सकें, तो उन्हें 80 कोड़े लगाओ, और कभी भी उनकी गवाही कबूल न करो, और ये फासिक लोग हैं। हाँ, जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और उनका कोई गवाह बजुज़ खुद उनकी जात के न हो, तो ऐसे लोगों में से हर एक का सबूत ये है कि 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि वो सच्चों में से है, और 5वीं मर्तबा कहे कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से हो। और उस औरत से सजा इस तरह दूर हो सकती है कि वो 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि यकीनन उसका मर्द झूठ बोलने वालों में से है, और 5वीं दफा कहे कि उस पर अल्लाह का गजब हो अगर उसका खावन सच्चों में से हो। अगर अल्लाह का फजलो करम तुम पर न होता तो तुम पर मुशक्कत उतरती, और अल्लाह तौबा कबूल करने वाला बाहिकमत है। जो लोग ये बहुत बड़ा बुहतान बांध लाए हैं, ये भी तुम में से ही एक गिरोह है। तुम इसे अपने लिए बुरा न समझो, बल्कि ये तो तुम्हारे हक में बेहतर है। हाँ, उनमें से हर एक शख्स पर इतना गुनाह है जितना उसने कमाया है, और उनमें से जिसने उसके बहुत बड़े हिस्से को सरंजाम दिया है, उसके लिए अजाब भी बहुत ही बड़ा है। उसे सुनते ही मोमिन मर्दों औरतों ने अपने हक में नेक गुमानी क्यों न की, और क्यों न कह दिया कि ये तो खुल्लम खुल्ला सरी बोहतान है। वो उस पर 4 गवाह क्यों न लाए, और जब गवाह नहीं लाए तो ये बोहतानबाज लोग यकीनन अल्लाह के नजदीक महज झूठे हैं। अगर अल्लाह का फजलो करम तुम पर दुनिया और आखिरत में न होता तो यकीनन तुमने जिस बात के चर्चे शुरू कर रखे थे उस बारे में तुम्हें बहुत बड़ा अजाब पहुंचता, जबकि तुम उसे अपनी जुबानों से नकल दर नकल करने लगे और अपने मुंह से वो बात निकालने लगे जिसकी तुम्हें मुतलक खबर न थी। गो तुम उसे हल्की बात समझते रहे, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो बहुत बड़ी बात थी। तुमने ऐसी बात को सुनते ही क्यों ना कह दिया कि हमें ऐसी बात मुंह से निकालनी भी लायक नहीं। या अल्लाह, तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बोहतान है और तोहमत है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि फिर कभी भी ऐसा काम न करना अगर तुम सच्चे मोमिन हो। अल्लाह तुम्हारे सामने अपनी आयतें बयान फरमा रहा है और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरजूमंद रहते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। अल्लाह सब कुछ जानता है और तुम कुछ भी नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो क्या कुछ न होता, और ये कि अल्लाह बड़ी शफकत रखने वाला मेहरबान है। ईमान वालो, शैतान के कदम ब कदम न चलो। जो शख्स शैतानी कदमों की पैरवी करे तो वो तो बेहयाई और बुरे कामों ही का हुक्म करेगा। और अगर अल्लाह का फजलो करम तुम पर न होता तो तुम में से कोई भी कभी भी पाक साफ न होता, लेकिन अल्लाह जिसे पाक करना चाहे कर देता है, और अल्लाह सब सुनने वाला सब जानने वाला है।
تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو راہ اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام کرو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ سب سے خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مارے رہیں اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے امیر بنا دے گا۔ اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو، اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال مثل ایک طاق کے ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی۔ خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے،
اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہے رہنمائی کرتا ہے۔ لوگوں کے سمجھانے کے لیے یہ مثالیں اللہ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ ان گھروں میں جن کے ادب و احترام کا اور اللہ کا نام وہاں لیے جانے کا حکم ہے، وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے۔ اللہ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے۔ اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے۔ اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں؟ ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے می برستا ہے، وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ اللہ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں۔ اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور فرمانبردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ ہاں، اگر انہی کا حق ہو تو مطیع و فرمانبردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق طلبی کریں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو بھی اللہ کی، اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف
وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو۔ سنو، رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور ملک کا خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا، جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں۔ ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں۔ ان وقتوں کے ماں سوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ ہی علم و حکمت والا ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو، وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ یوں ہی اللہ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ پس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم اللہ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے۔ تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے، اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔
بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اسی اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے نقصان نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے یہ مالک ہیں۔ اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اسی کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھ رکھے ہیں، بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا؟ یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا؟ اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، بس یہ خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آ سکتے۔ اللہ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے۔ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے۔ اور جس دن اللہ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں وہ پوچھتے رہے انہیں جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی راہ سے گم ہو گئے؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے۔ بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائیں، یہاں تک کہ یہ نصیحت بھلا بیٹھے۔ یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے، تو انہوں نے تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا۔ اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی۔ تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔